اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی طرح ہیں، برائی کا حکم دیتے اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے۔ وہ اللہ کو بھول چکے ہیں اور اللہ بھی ان کو بھول چکا ہے، یقیناً منافق ہیں ہی نافرمان لوگ۔ حاشیہ نمبر 73۔ منافقین کے کردار اور طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان و اخلاص کی کیسی ہی یقین دہانی کیوں نہ کرائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کفر و نفاق میں یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سبھی ایک جیسے بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ زبان سے ایمان کا اقرار کر کے یہ بظاہر اہل ایمان کے صفوں میں شامل تو ہو گئے ہیں، لیکن ان میں اخلاص کا فقدان ہے اور ان کے دلوں میں دنیا داری رچی بسی ہے۔ ایمان اور اس کے تقاضے قلب و ذہن میں اثر پذیر نہیں ہوئے، چنانچہ ان کی سوچ اور رہنے سہنے کا انداز عام دنیا داروں جیسا ہی ہے۔ حاشیہ نمبر 74۔ یہ مفاد پرست دنیا داروں میں خوب گھلے ملے رہتے ہیں، ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی ناراضگی گوارا نہیں کرتے، لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ درا حالیہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے، بلکہ امر لازم ہے، اور اسلام میں اس کی سخت تاکید ہے۔ اس کے برعکس ان کا ذوق یہ ہے کہ برائیوں کو فروغ حاصل ہوتا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ مفادات سمیٹنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے مواقع حاصل رہیں، اور حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی پابندیاں ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ چنانچہ برائی کی حوصلہ افزائی اور نیکی اور بھلائی کے کاموں سے بیزاری ان کی مشترکہ خصلت ہے۔ اس میں یہ ایک دوسرے کے ہمنوا اور معاون ہیں۔ یہ برائی کو پھیلانے اور بھلائی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی بھرپور کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اپنے اس مشن میں ایک دوسرے کے ساتھ دل کھول کر تعاون کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 75۔ یہ منافق آخرت سے غافل ہیں اور دنیاوی شہرت اور نام و نمود کے رسیاں ہیں، لہذا نجی معاملات، تقریبات اور رسومات میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں انفاق کرنے سے ان کا دل گھٹتا ہے اور ہاتھ بندھے رہتے ہیں، یعنی یہ انتہائی بخل سے کام لیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 76۔ ان منافقوں نے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا زبانی اقرار تو کیا، لیکن اس کا عملی ثبوت دینے سے قاصر رہے۔ ان کا طرز عمل یہی ثابت کرتا ہے کہ یہ یوم حساب کی پیشی اور اللہ کے عذاب سے بے خوف اور بے فکر ہیں، گویا اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو سہو و نسیان سے پاک و منزہ ہے، دراصل یہ لوگ مسلسل نافرمانی اور سرکشی کے سبب توفیق باللہ اور رحمت الہی سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں، گویا اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ آخرت میں ان کی بے بسی اور رسوائی کا کیا عالم ہوگا جب ان کو بتایا جائے گا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا، تو اب چکھو اس کا مزہ، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ بحوالہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 14۔ یہ مضمون قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے، ملاحظہ ہو سورۃ الاعراف آیت نمبر 51 اور سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 34۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلا کر کہے گا کہ کیا تجھے اس ملاقات کا یقین تھا؟ وہ انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھی تجھے یعنی جہنم میں ڈال کر بھول جاؤں گا جیسے تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ بحوالہ مسلم کتاب الزہد۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے ان منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے۔ حاشیہ نمبر 77۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافق مردوں
اور عورتوں کے لیے جہنم کے دائمی عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے جو ان کی سزا کے لیے کافی ہے، جہاں ان کی سرکشی اور نافرمانی کا بھرپور بدلہ ملے گا، اور یہ واقعی اس کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت و مغفرت کے بجائے اس کی لعنت و پھٹکار کا حقدار بنا لیا ہے۔ کہ ایسے بد نصیب ہیں یہ ظالم۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تم یعنی منافق لوگ بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح ہو جو تم سے زیادہ طاقت والے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے۔ انہوں نے اپنے حصے کے فوائد سمیٹے، تم نے بھی اپنے حصے کے فوائد سمیٹے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے فوائد سمیٹے تھے، اور تم بھی یعنی جھوٹی بحثوں میں پڑے رہے جیسے وہ پڑے رہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 78۔ منافقوں کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے احساس دلایا گیا کہ تم ذرا پہلی قوموں کے طرز عمل اور انجام پر تو غور کرو۔ وہ وسائل، طاقت و قوت اور مال و اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے۔ انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے فوائد سمیٹے اور لطف و لذت کے مزے لوٹے۔ وہ آخرت سے غافل رہے اور لہو و لعب میں ہی مگن رہے، تفریح تباہ کے لیے لا یعنی اور بے مقصد مباحثوں میں الجھے رہے، راہ راست سے بھٹکے رہے، اور اسی حالت میں ان کی مہلت امتحان ختم ہو گئی۔ ان کے سارے اعمال جو زیادہ تر رسومات و خرافات پر ہی مشتمل تھے غارت ہو گئے، اور وہ بدبخت دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم کا دائمی عذاب۔ منافقوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم بھی انہی کی روش اپنائے ہوئے دنیاوی مال و متاع سمیٹنے اور داد عیش دینے میں لگے ہوئے ہو، آخرت کو فراموش کیے ہوئے بے مقصد مباحثوں میں الجھے ہوئے ہو۔ اس طرح تم بھی اپنے پیش رو قوموں کی طرح ہلاکت و بربادی اور ابدی خسارے کی راہ پر چلے جا رہے ہو۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، اہل مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی خبر۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ حاشیہ نمبر 79۔ یہاں ان 6 قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بستیاں عرب کے مختلف علاقوں میں تھیں، اور جن کے حالات کفار عرب آباء و اجداد سے سنتے چلے آئے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے ان کے آثار قدیمہ سے گزرتے تھے جو لوگوں کی عبرت نگاہی کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ ان قوموں کے واقعات سورہ اعراف اور دیگر صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں ان کا ذکر کر کے ان منافقوں کو احساس دلایا گیا کہ وہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام واضح دلائل و نشانیاں لے کر آئے، معجزات بھی پیش کیے، لیکن انہوں نے ضد و تکبر کی روش اختیار کی، دعوت حق کو جھٹلایا اور دین کا مذاق اڑایا۔ انبیاء علیہ السلام کی شدید تنبیہ اور عذاب کے ڈرابے کے باوجود انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ پھر کسی قوم کو طوفان میں غرق کیا تو کسی کو طوفانی ہواؤں کے جھکڑ نے تہس نہس کر ڈالا، اور کسی کو شدید دھماکے اور کڑاکے سے ہلاک کر دیا گیا۔ قوم لوط کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر دیا گیا اور ان پر سنگباری بھی کی گئی۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی ہدایت و رہنمائی کا پورا اہتمام کیا، لیکن ان بدبختوں نے
راہ راست کے بجائے ہلاکت و بربادی کی راہ اپنائی، فخر اور تکبر کے نشے میں سرشار ہو کر اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے اور نافرمانی و سرکشی میں حد سے تجاوز کر گئے، تو انہیں عبرت ناک عذاب سے دوچار کر دیا گیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ منافقین کو جھنجھوڑا گیا کہ اب وہ ان کا سا طرز عمل اختیار کر کے اللہ کے غیظ و غضب کو نہ بھڑکائیں اور ہلاکت خیز عذاب کو دعوت نہ دیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، صلاح قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، یقیناً اللہ بھرپور غلبے والا کلی حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 80۔ اوپر کے سطور میں بد باطن منافقوں کے کردار اور مذموم خصائل پر جامع تبصرے کے بعد ان کی بد انجامی کا ذکر کیا گیا۔ اب بطور تقابل مومنوں کی اعلیٰ صفات اور ان کی قابل قدر اجتماعیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مومن و منافق کے مزاج، ذوق اور انداز فکر و عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ منافقوں کے گروہ کا اپنا الگ ہی رنگ ہوتا ہے، جبکہ مومنوں کی اجتماعیت کی شان بالکل ہی جدا گانا ہے۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں جنہوں نے شعور و اخلاص کے ساتھ ایمان کی دعوت قبول کی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، جس کے معنی ہے دوست، مددگار، کارساز۔ مومن ایک دوسرے کے خیرخواہ، ہمدرد و غم گسار، دکھ درد میں شریک حال ہوتے ہیں اور مشکل و مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ طواغیت اور طاغوت پرستوں سے براءت اور اجتناب کے بعد یہ اجتماعیت معرض وجود میں آتی ہے اور یہ آپس کے معاملات میں ایک خاندان کی طرح ایک دوسرے کے شریک کار رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ حوالہ بخاری کتاب الصلاح، باب تشبیک الاصابع وغیرہ۔ مومنوں کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ نیک کاموں کا حکم دیتے اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وہ خود بھی اعمال صالحہ کے پیکر ہوتے ہیں اور برائی سے مجتنب رہتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہل ایمان ہی کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کو اجتماعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں، اور اسی اہم بنیاد پر مومنوں کی اجتماعیت قائم ہوتی ہے۔ اس مقدس اجتماعیت کو آفاقی اخوت یا بھائی چارہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ بحوالہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ حاشیہ نمبر 81۔ خشوع و خضوع سے صلاح ادا کرنا اور بررضا و رغبت زکوٰۃ دینا ان کے فرائض و مشاغل میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو 5 ارکان بیان کیے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت کے اقرار کے بعد صلاۃ خمسہ کی ادائیگی اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی، صوم رمضان اور صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ کی فرضیت ہے۔ صلاۃ خمسہ کی باجماعت ادائیگی مومنوں کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھنے والی، برائیوں سے روکنے والی اور ان کی اجتماعیت کے استحکام کا ذریعہ ہے۔ ایمان کے اقرار کرنے کے بعد مومن اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیتے ہیں، تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں بیان کردہ احکامات کی پوری طرح پیروی کرتے ہیں۔ ان کا انفرادی اور اجتماعی رہن سہن اسلامی احکامات کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ نے
مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نیز ان ابدی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ ہے، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑھ کر ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حاشیہ نمبر 82۔ ایمان و اخلاص اور عمل صالح کے پیکر یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا، دنیا میں بھی ان کو عزت و وقار حاصل ہوگا، اور آخرت میں اللہ نے ان سے جنت کی دائمی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، جہاں عمدہ رہائش گاہیں اور سدا بہار باغات ہوں گے۔ ان کو سلام کے پیغامات پہنچائے جائیں گے بحوالہ سورۃ الرعد آیت نمبر 24 اور سورہ یاسین آیت نمبر 58، اور ان کو خوشخبری سنائی جائے گی کہ اب تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہ آئے گی، اور تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ بحوالہ مسلم کتاب الجنہ وصفۃ نعیمها واہلها۔ اور سب سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی کہ انہیں اللہ کا رضوان حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کلام کرتے ہوئے فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے اے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں، تو نے ہمیں وہ سب عطا فرما دیا جو اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے افضل شے عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے کہ اس سے افضل کون سی شے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تمہیں میری رضا حاصل ہو گئی، میں اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ بحوالہ بخاری کتاب التوحید باب کلام الرب مع اہل الجنہ۔